ساتھ فرما بردار رہ کے جب انہوں نے آغاز کیا تھا تو کل بتایا گیا کہ تب سائیکل پہ بھی وہ ڈیوٹی پہ جایا کرتے تھے. سائیکل کے بعد کچھ وقت بعد موٹر سائیکل آئی, پھر بائی وین بھی جایا کرتے تھے اسی طرح سے. لیکن جب انہوں نے چھوڑا ہے تو خدا نے بلیس کیا ہے, گھر بھی دیا ہے, گاڑیاں بھی دی ہیں, سب کچھ دیا ہے. ساری عزت سارا جلال خداوند کے نام کو ملے. میں چاہوں گا مختصراً وہ بھی اپنے بارے میں ضرور اس کے بارے میں. ہاللیلویا. سب سے پہلے میں اپنے زندہ خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس نے 35 سال میں مجھے اپنی خدمت میں رکھا. آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان بائبل سوسائٹی, کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ پاکستان بائبل سوسائٹی میں ہوتا کیا ہے؟ جانتا کہ آپ کو باقی لوگ کتنے جانتے ہیں بائبل سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ میں ہوتا ہوں. بائبل سوسائٹی میں جو آپ کے ہاتھوں میں بائبل ہوتی ہے نا, خدا کا کلام, یہ کوریا سے پرنٹ ہو کر پاکستان میں آتا ہے, لاہور میں آتا ہے, اس کے بعد پورے پاکستان میں کے اندر یہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. بائبل سوسائٹی میں سمجھتا ہوں کہ شاید مجھے خدا نے اس لیے بائبل سوسائٹی میں بلایا تاکہ میں خدا کے جلال کو وہاں ظاہر کر سکوں. بڑے بڑے ایسے سوال آتے تھے جب میں جہاں پر میری ڈیوٹی ہی مین پہ سیل پوائنٹ میں, پورا ڈپارٹمنٹ میرے پاس تھا, تو بہت سارے ایسے لوگ آ کر سوال بھی کرتے تھے. اور خداوند کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے بڑی وہاں پر حکمت دی. مسلم لوگ بھی آتے تھے اور ان کو بڑے سمپل طریقے سے اور سادہ لفظوں میں تھوڑا سا چھوٹا سا جواب, کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بحث نہیں کر سکتے. ایسے بڑے بڑے لوگ آئے اور ان کو مختصر جواب دیا. شارٹ میں یہ کرتا ہوں کہ وہاں بھی خدا نے مجھے اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کیا ہے. اور میں جب گاؤں سے آیا تھا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا. 2 بچے تھے, ندیم تھا اور جو بیٹی میری اسلام آباد ہے وہ چھوٹی 6 ماہ کی تھی. یہ 2-2.5 سال کا تھا, وہ 6 ماہ کی تھی, اور تیسری جو ہے یہ لاہور کی پیدائشی. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ 35 سالوں میں خدا نے مجھے بہت ساری نعمتوں سے نوازا. بڑی بڑی مشکلات بھی آئی, لیکن خدا نے مجھے فائنینشلی طور پر سپورٹ کیا. کبھی فائنینشلی طور پر مشکل نہیں آئی, تھوڑی سی آتی رہی, لیکن خدا مجھے سرفراز کرتا رہا. بہت ساری نعمتوں سے خدا نے مجھے نوازا. میں نے جیسے بھائی صاحب نے بھی بتایا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں جیسے خدا کا بندہ یعقوب کہتا ہے کہ جب میں اپنے باپ کے گھر سے نکلا تھا تو میرے پاس کیا تھی؟ ایک صرف لاٹھی اپنے باپ کے گھر سے لے کر نکلا تھا. کچھ بھی نہیں تھا, اکیلا تھا, اور باپ کے گھر سے ایک لاٹھی. جب وہ واپس آتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پاس 2 گاؤں ہیں, مال مویشی, بچے, بہت ساری برکتیں خدا نے اس کو دی. اور میں آپ کو یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر بھی آپ جاب کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آپ بڑی ہی دل کے ساتھ, کیونکہ بائبل مقدس بھی یہ کہتی ہے کہ جو کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو, خدا کی خدمت کرتے ہو. اور میں نے جیسے پادری صاحب نے بتایا کہ 35 سال میں کل بھی یہ بات بتا رہا تھا کہ شاید ہی کوئی دن ہو جہاں اگر میں کوئی لیٹ پہنچا ہوں, لیکن میں 35 سال بڑی ہی وفاداری کے ساتھ ٹھیک 8:30 بجے پہنچنا اور 5 بجے چھٹی کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کل بھی یہ میں نے بتایا کہ میری بیوی مجھے ٹھیک ٹائم پر ناشتہ دیتی رہی. ناشتہ دیا کہ جب اب آپ کا وقت ٹائم ہو گیا. آج کل سب سے بڑی مشکل پتہ کیا ہے؟ آج کل کی لڑکیاں جو ہیں کہتے ناشتہ پہ ہی کرنا ہی تو کر, نہیں تو چپ کر کے جا دفتر جا, چھٹی کر, جا کے منو نہ تنگ کر. آج کل
میں باقی میں یہ مطلب ٹھیک آپ کو بتا رہا ہوں شاید کہ ایسا ہے آج کل کی لڑکیاں جو ہیں، پہلی بات کیا ہے، وہ ناشتہ شاید جلدی دیتی نہیں ہیں، لیٹ بھی کر دیتی ہیں. جب وہ اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے، سوری بچے ہو رہے تھے اس لیے میں لیٹ ہو گیا. پیچھے بات کیا ہے کہ بیوی نے لیٹ کر دیا. اور یہ میں آپ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں، وقت پر اپنے خاوند کو جو شادی شدہ ہے اپنی ڈیوٹی پر بھیجیں. اور جب اپنی ڈیوٹی کے ساتھ اپنے جہاں پر ہم کام کرتے ہیں وفاداری کریں گے تو خدا بھی ہمارے ساتھ وفاداری کرتا ہے. میں نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی ہی وفاداری کے ساتھ خدمت کی، اور جب کل وہاں سے رخصت ہوا ہوں تو میں اس سے پہلے ہی، ویسے تو آفیشلی میں 30 جون کو واپس گھر سے، انہوں نے چھوٹی سی فیئرویل پارٹی دی اور میں 30 جون سے 1 جولائی سے گھر میں ہوں. لیکن میں اس دن سے یہ دعا کر رہا ہوں، خدا کے حضور یہ دعا کر رہا ہوں کہ خداوند تو نے مجھے ابھی تک، تیرا شکر ہے کہ اچھی صحت بخشی ہے، لیکن میں نے باقی زندگی جو ہے میں خداوند تیرے ساتھ گزاروں. جتنا وقت میرے پاس اس دنیا میں ہے، اب میں بڑی وفاداری کے ساتھ، جس طرح میں نے بڑی وفاداری کے ساتھ بائبل سوسائٹی میں خدمت کی ہے، اور میں خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب تک میں اس وجود میں ہوں اسی طرح تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرا کلام، تیری خوشخبری کو دوسروں تک پہنچاتا رہوں گا. اور یہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ باقی جو سال خدا نے مجھے دیے ہیں، یہ نہیں پتا کہ کتنے سال ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جتنے سال باقی تو نے مجھے دیے ہیں میں تیری خدمت میں گزاروں گا. یہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس شکر گزاری کی عبادت میں آئے. بس اس ذات کے لیے میں شکر ادا کرتا ہوں. 2 دن پہلے ہی جب وہ ہمارے پاس آئے تو ایک دم انہوں نے کہا کہ جی آپ شکر گزاری کی عبادت میں میسج دیں. انہوں نے اس بات کو قبول کیا. ہم اس کے لیے بھی اپنے بھائی پاسٹر شہزاد صاحب کے شکر گزار ہیں، خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند نے ان کے دل میں ڈال دیا کہ وہ شکر کی گزاری کی عبادت میں شامل ہوں اور آج خدا کا کلام آپ سب تک پہنچائیں. اس کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں. سب سے بڑھ کر خدا کی تو شکر گزاری ہے، میں اپنے بھائی کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ 2 سال سے وہ میرے ساتھ اور میں یہ دعا گو ہوں. سلمون دیکھ لو، سلمون بھی ساتھ ہے. میں یہ دعا گو ہوں کہ جب تک ہم اس وجود میں ہیں ہم خدا کا کام مل کر کرتے رہے. آپ بھی ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. آخر میں پادری صاحب کی حوصلہ افزائی کے لیے کچھ ہمارے عزیزوں نے انتظام کیا ہے. ان کی حوصلہ